السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور تقریباً ایک ہفتہ مکمل ہونے والا ہے، اور گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے صیام رمضان کے روزے سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی. اس مہینے کے اندر دو عبادتیں، بڑی عبادتیں ہیں. ایک ہے صیام رمضان اور ایک ہے قیام رمضان. صیام رمضان کا معنی ہے رمضان کے دن کا روزہ رکھنا، اور قیام رمضان کی راتوں میں تراویح میں قرآن مجید کا سننا اور قرآن کا پڑھنا. یہ صیام رمضان اور قیام رمضان یہ کتنی بڑی عبادت ہے. گزشتہ جمعہ صیام رمضان پر بیان ہوا تھا، اور یہ حدیث پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اور قیام رمضان کے بارے میں بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا قیام یعنی رات کو تراویح کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. تیسری حدیث قیام لیلۃ القدر کے ساتھ ہے کہ لیلۃ القدر ایک بڑی رات ہے جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. اس رات میں خاص طور پر نماز کے لیے، عبادت کے لیے جاگنا اور عبادت کرنا، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور ثواب کے ساتھ کیا تو اس کے گزشتہ گناہ یعنی صغائر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بڑا کرم کیا ہے کہ اس مہینے کے دن بھی
برکتوں اور رحمتوں والے دن ہے، اور رات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برکات والی راتیں بنائی ہیں۔ دن کی عبادت روزہ ہے، رات کی عبادت تراویح میں قیام کرنا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تراویح سے متعلق چند باتیں عرض ہوں گی۔ تراویح کا جو رات رمضان میں ہم رات کو عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح کی پڑھتے ہیں، اس کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ تو مسلمانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں آپ نے ایک حجرہ بنایا چٹائی سے، اور اس حجرے میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ چند رات آپ نے نمازیں پڑھی تو صحابہ اکرام بھی جمع ہو گئے، وہ تو عبادت کے شوقین لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند راتیں نماز پڑھائی۔ یہ جو تراویح کی نماز ہے، اور ابو داؤد میں اس کی صراحت موجود ہے کہ آپ نے 3 راتیں ان کو نماز پڑھائی، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات۔ آپ نے 3 راتیں ان کو عشاء کے بعد تراویح کی، یہ نہیں جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، یہ آپ نے ان کو 3 راتیں پڑھائی۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ آ گئے، 4تھی رات جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ اب یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر آرام فرما رہے ہیں، آپ سو گئے ہیں، تو یہ آپ کو آواز تو دے نہیں سکتے ہیں، ادب کی وجہ سے پکار نہیں سکتے ہیں، بلاتے نہیں ہیں، تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو کھنکھارنے لگے، جیسے ہمارے یہاں گلا کھنکھارتے ہیں نا، اس طرح کی آواز، تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آواز سن کر باہر تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، ان کی آوازیں سن رہے تھے، اور پھر آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا، تم جو کر رہے تھے میں اس سے واقف تھا، اور تمہارے اس شوق کو میں دیکھ رہا تھا کہ تم تراویح کے لیے، رات کی اس نماز کے لیے تم جمع ہوئے تھے، لیکن آپ نے فرمایا حتی خشیت ان یکتب علیکم، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اگر میں ہر رات پڑھاؤں گا تو تم پر فرض ہو جائے گی، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، اور اگر تم پر یہ فرض ہو گئی تو پھر تم اس کو فرض کو بجا لانے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہوگی، اس لیے اب جاؤ اپنے اپنے گھروں میں پڑھا کرو، اس لیے کہ فرض نماز تو ہے نہیں۔ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ، کہ سب سے بہترین نماز جو ہے وہ گھر کی نماز ہے، سوائے فرض نماز کے کہ وہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو اس کے بعد جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھائی، صرف 3 راتیں پڑھائی، مطلب یہ آغاز ہو گیا یہاں سے تراویح کا۔ اب صحابہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر، کچھ لوگ مسجدوں میں پڑھتے تھے، کچھ گھروں میں پڑھتے تھے۔ یہ نماز تراویح کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی ہے، مسجد میں پڑھائی ہے، جماعت سے پڑھائی ہے، 3 راتیں پڑھائی ہیں۔ لیکن تراویح کی نماز میں اور تہجد کی نماز میں فرق ہے۔ تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز میں پہلا فرق یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پورے سال پڑھی ہے، تراویح آپ نے پورے سال نہیں پڑھائی ہے، صرف رمضان میں پڑھائی ہے، آخری عشرے میں، اور وہ بھی 3 راتیں پڑھائی، اور یہ فرمایا اگر میں ہمیشہ پڑھاؤں تو تم پر فرض ہو جائے گی، پھر تم اسے ادا کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ یہ پہلا فرق ہے کہ تراویح آپ نے صرف رمضان میں پڑھائی ہے،
اور تہجد آپ نے پورے سال پڑھی ہے۔ دوسرا فرق، تراویح آپ نے مسجد میں پڑھائی ہے، تہجد آپ نے کبھی بھی مسجد میں نہیں پڑھائی، بلکہ آپ تہجد ہمیشہ گھر میں پڑھتے تھے، اپنی تہجد پڑھتے تھے۔ تراویح آپ نے مسجد میں پڑھائی، تہجد آپ ہمیشہ گھر میں پڑھتے تھے۔ تیسرا فرق، تراویح جو آپ نے 3 راتیں پڑھائی ہے یہ آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، تہجد آپ نے جماعت سے نہیں پڑھائی، انفرادی پڑھی ہے۔ تہجد کے لیے جماعت کا اہتمام نہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک روایت ملتی ہے عبداللہ ابن عباس کی، وہ چھوٹے بچے تھے، وہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر گیا، رات وہاں رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے، رات کے آخر میں، اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو میں بھی آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے دائیں طرف کے بجائے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر دائیں طرف کھڑا کر دیا، وہ بھی خود آ کر کھڑے ہوئے تھے آپ کے ساتھ۔ آپ نے کبھی تہجد کے لیے جماعت کا اہتمام نہیں کیا۔ 3 فرق ہو گئے۔ چوتھا فرق، تہجد آپ نے ہمیشہ رات کے آخر میں پڑھی ہے اور تراویح آپ نے عشاء کے بعد پڑھائی ہے۔ یہ 4 فرق ہے تہجد کی نماز میں اور تراویح کی نماز میں۔ اس لیے محدثین کے یہاں تراویح کی نماز کو قیام رمضان کہا جاتا ہے اور تہجد کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ قیام رمضان یہ تراویح کو کہا جاتا ہے، قیام اللیل تہجد کو کہا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں 3 چیپٹر 3 باب کے الگ الگ نام قائم کیے ہیں۔ باب قیام اللیل، تہجد کے باب، تہجد کے بیان میں، باب قیام رمضان تراویح کے بیان میں، باب قیام لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے بیان میں۔ یہ 3 الگ الگ چیپٹر ہیں۔ لہٰذا یہ معلوم ہو گیا آپ کو کہ تہجد اور تراویح میں فرق ہے۔ تراویح رمضان میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح کی پڑھائی، پھر چھوڑ دیا، آپ نے پڑھانا چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ترمذی میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں تراویح پڑھائی، 3 راتیں۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو آپ نے ترغیب دی کہ تم تراویح کی نماز پڑھا کرو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ معاملہ اسی طرح رہا، صحابہ اپنی اپنی تراویح پڑھا کرتے تھے، کچھ گھروں میں پڑھتے تھے، کچھ مسجد میں پڑھتے تھے، کوئی ادھر چھوٹی سی جماعت کرا رہا ہے، کوئی وہاں چھوٹی سی جماعت کرا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تراویح لوگ اسی طرح پڑھتے رہے، انڈیویجولی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی تھی، 5-6 آدمی یہاں پڑھ رہے، 5-6 وہاں پڑھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ صحابہ تراویح کی نماز اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی جماعتیں الگ الگ کرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کے اندر ممتاز قاری تھے، قاری قرآن، ان کے پیچھے تمام صحابہ کو کھڑا کر دیا کہ تم ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح کی پڑھا کرو۔ یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تراویح کا اس طرح آغاز فرمایا اور تمام صحابہ نے اس پر اجماع کر لیا، صحابہ اس پر سب کا اجماع ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، اور اس کے بعد مسلمانوں کے تمام ادوار میں، اور آج تک
20 رکعت تراویح ایک امام کے پیچھے مسجد میں عشاء کے بعد رمضان میں تراویح کا پڑھنا یہ سنت ہے، مسلمان پڑھتے آ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، سب کا اتفاق ہے اس پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ یہ حدیث موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کرنا سنت ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ معمولی آدمی ہے، لہذا تراویح کا آغاز اس طرح ہو گیا۔ اب مکہ میں بھی تراویح پڑھی جا رہی ہے، مدینہ منورہ میں بھی تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ آغاز ہو گیا، صحابہ اس طرح پڑھتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ تراویح 36 رکعت ہے، 36 رکعت ہے۔ 36 رکعت کیسے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت کے بعد جب امام تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس آرام اور اس وقفے میں وہ 4 رکعت اپنی ایکسٹرا پڑھ لیتے تھے۔ ہوا یوں کہ مدینے والے لوگ رمضان میں مکہ گئے، تو مکہ جا کر انہوں نے دیکھا کہ مکے والے تو بڑے خوش نصیب ہے، اللہ کے گھر کے سامنے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ 4 رکعت کے بعد جب امام تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے تو یہ لوگ جا کر اس وقفے میں ایک طواف کر لیتے ہیں، پھر اگلی 4 کے بعد امام وقفہ کر رہا ہے تو پھر ایک اور طواف کر لیا۔ تو مدینے والوں نے کہا کہ مکہ والوں نے تو سارا ثواب مکہ والوں نے حاصل کر لیا، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، ہم مدینے میں تراویح تو پڑھ سکتے ہیں، طواف تو نہیں کر سکتے، وہاں اللہ کا بیت اللہ تو وہاں ہے نہیں۔ تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا مدینے جا کر کہ جب امام 4 رکعت کے بعد وقفہ کرتا تھا تو اس وقفے میں یہ لوگ 4 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیتے تھے، تو 4 کے بعد پھر 4، پھر 8 کے بعد، پھر 16، 12 کے بعد، پھر 16 کے بعد، تو یہ 16 رکعت نفل ایکسٹرا پڑھتے تھے 4 وقفوں میں۔ 16 کو 20 سے ملائے 36 رکعت ہو گئے۔ امام مالک کہتے ہیں 36 رکعت، اس کا یہ مطلب ہے۔ ہمارے یہاں تو 20 رکعت تراویح بھی پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مولوی صاحب ٹانگ درد کر رہی ہے، آج کہتے ہیں تراویح لمبی ہو گئی ہے، آج 2 منٹ زیادہ ہو گیا، آج 5 منٹ زیادہ ہو گیا۔ ہم تو کمزور سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ والی عبادت بھی قبول کر لے۔ اور الحمدللہ میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی مولوی صاحب تراویح 8 رکعت ہے، 20 رکعت ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں جی بھائی مجھے اس مسجد میں آکسفورڈ میں یہاں آیا ہوں، جب سے یہاں آیا ہوں یہ میری پہلی مسجد ہے، میں ساری زندگی اسی میں نکال لی، 20 سال تو ہو گئے مجھے، اور الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں ہماری اس مسجد میں آج تک یہ مسئلہ نہیں ہوا، یہ اختلاف نہیں ہوا 8 اور 20 کا۔ حالانکہ یہاں صرف ہم پاکستانی حنفی نہیں ہے، یہاں عرب بھی آتے ہیں نماز پڑھنے، آدھے سے زیادہ تو عرب ہوتے ہیں، مختلف ممالک کے عرب ہیں، اس میں سارے حنفی نہیں ہیں، مختلف مسلکوں والے ہیں۔ ہم نے اس کا آسان حل شروع سے یہ رکھا ہے کہ آج تک ہماری مسجد میں یہ اختلاف نہیں ہوا ہے، الحمدللہ جو حنفی ہے وہ بھی 20 پڑھتے ہیں، جو غیر حنفی ہے یعنی غیر مقلد ہے وہ بھی 20 پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہے یہاں اور وہ غیر مقلد ہے، پکا غیر مقلد ہے، خود 20 رکعت پڑھتا ہے اور وہ اہتمام بھی کرتا ہے ہر سال اپنے یہاں 20 رکعت تراویح کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اختلافی مسئلے کے طور پر نہیں پیش کیا، ہم نے کبھی بھی اس پر مناظرانہ قسم کی باتیں نہیں کی ہے، ہم نے تبلیغی انداز سے، دعوتی انداز سے مسئلہ پیش کیا۔ اور میں ہر سال، اس سال بھی ہم نے یہی کیا
جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے پہلی رات کو میں ایک حدیث سناتا ہوں. اس سال بھی وہ میں نے حدیث سنائی، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو داؤد میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح پڑھائی. پہلی رات آپ نے تراویح پڑھائی اور 1/4 1 ثلث اتنی رات آپ نے تراویح پڑھائی. دوسری رات آپ نے پڑھائی آدھی رات تک. تیسری رات آپ نے پڑھائی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہو گیا ہماری سحری نہ نکل جائے، تقریباً پوری رات. جب دوسری رات آپ نے آدھی رات تراویح پڑھائی تو صحابی نے عرض کیا لو نفلتنا بقیت هذه اللیلہ، اے اللہ کے رسول یہ باقی رات بھی پڑھا دیتے ہیں. آدھی رات پڑھنے کے بعد صحابہ کا شوق دیکھے، ہم تو 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد بھی پھر اپنے پاؤں دباتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليلہ او كما قال علیہ السلام. آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اول سے آخر تک، یہاں تک نماز پڑھتا ہے کہ امام فارغ ہو جائے. امام نے عشاء کی نماز شروع کی، آپ نے شروع کی، امام نے تراویح شروع کی، آپ نے پڑھی، امام نے وتر پڑھائی، آپ نے پڑھی، آخر تک آپ نے پڑھی. جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے تو اس سے پوری رات کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہمارے یہاں تو سب آتے ہیں، تو میں رمضان کے پہلی رات میں ان سے کہتا ہوں دیکھو اس حدیث کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں نمازیں پڑھائی ہے، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو. اور جب دوسری رات نماز پڑھائی تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول پوری رات پڑھاتے، تو آپ نے فرمایا کہ آدمی جب امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے آخر تک اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. میں کہتا ہوں جی آپ کا امام میں ہوں، میں 20 پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ آخر تک پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں پوری رات کا ثواب عطا فرمائے گا. سب لوگ پڑھتے ہیں. بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، مجھے یہاں 20 سال ہو گئے، یہ عربوں نے مجھ سے آج تک کبھی نہیں کہا امام 20 رکعت ہے یا 8 رکعت. یہ ہمارے اپنے والے آ کر پوچھتے ہیں مولوی صاحب 8 پڑھ لوں تو چل جائے گا نہیں چلے گا. وہ ہمارے والے آ کر پوچھتے ہیں، عربوں نے کبھی نہیں پوچھا، وہ پوری پڑھتے ہیں. سستی تو ہم لوگ کرتے ہیں، کبھی 8 پڑھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی 10 پڑھ کر چلے جاتے ہیں، درمیان میں دیکھا امام صاحب نہیں دیکھ رہے تو ادھر سے نکل گئے جی. تو بھائی نماز تراویح پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ آخر تک رہے. اچھا آپ کا امام 20 پڑھاتا ہے تو آخر تک تو رہنا پڑے گا نا. اب آخر تک آپ رہیں گے، ہم ان کو یہ فضیلت بتاتے ہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے قرآن ختم ہو جاتا ہے اس میں. اچھا ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ ایک قرآن ختم کرتے ہیں وہ بھی 27 میں، روزانہ سوا پڑھتے ہیں. صحابہ کیسے پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر. صحابہ تراویح کیسے پڑھتے تھے؟ بیہقی میں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں 3 قسم کے قاریوں کو تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا. 3 قسم کے. ایک قسم کے قاری وہ تھے جو ذرا سپیڈ سے قرآن پڑھتے تھے، ان سے آپ نے فرمایا تم ہر رکعت میں 30 آیتیں پڑھو، 30 آیتیں. جو ذرا درمیانی رفتار سے پڑھتے تھے عمر نے فرمایا تم 25 آیتیں ہر رکعت میں پڑھو. جو ان سے کم رفتار میں پڑھتے تھے آپ نے فرمایا تم 20 آیتیں ہر رکعت میں پڑھو. صحابہ اکرام ایک رمضان میں 2 3 ختم کرتے تھے. اگر آپ 20 آیتیں ایک رکعت میں پڑھیں گے تو 20 رکعتوں میں کتنی آیتیں ہو گئی؟ 400 ہوگی نا. 400 آیتیں روزانہ پڑھتے ہیں. 400 کو 30 سے 30 ڈیز سے 30 نائٹ سے ضرب دو، 12,000 آیتیں ہو گئی. قرآن میں 6,000 آیتیں، کچھ زیادہ ہے 6,000 تقریباً. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر رکعت میں 20 رکعت پڑھیں گے تو قرآن میں 2 ختم ہوں گے، رمضان میں 2 ختم ہوں گے.
اور اگر ہر رکعت میں 30 آیتیں پڑھیں گے تو رمضان میں 3 ختم ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھو تو رمضان میں 1 ختم ہو جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اس لیے علماء نے لکھا ہے 1 ختم کرنا سنت ہے۔ تو ہم تو وہ بالکل آخری کیٹیگری والے میں ہیں، صحابہ تو 2 3 ختم تراویح میں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے شوق سے اور ذوق سے تراویح پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے۔ اور ایک واقعہ میں سناؤں، ہمارے یہاں 1.25 سپارہ ہم تراویح میں پڑھتے ہیں، اس میں 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹہ لگ جاتا ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ تقریباً، ہمارے یہاں 1 گھنٹہ 10 منٹ لگتا ہے ٹائم۔ اس میں بھی لوگ کہتے جی تھک گئے، ہم تھک گئے، جوان ہے پھر بھی کہتے تھک گئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں جب پاکستان میں تھا تو وہاں امام تھا، تو ایک بزرگ نماز پڑھنے آتے تھے، وہ کرسی پر نماز پڑھتے تھے اور تراویح کے لیے باقاعدہ آیا کرتے تھے شوق سے۔ تو جس رات ہمارا ختم قرآن تھا تو وہ آئے ملنے کے لیے، ملاقات کی۔ تو ملاقات میں جب وہ بغلگیر ہوئے تو رونے لگے، ہچکیاں بند گئی ان کی، کہنے لگے امام صاحب میری ایک درخواست ہے، آپ میرے لیے ایک دعا کریں، اور دعا یہ کرے میرے لیے اللہ تعالیٰ زندگی میں مجھے 1 مرتبہ توفیق دے کہ میں اپنا سر زمین پر رکھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کروں۔ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے، مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کے سامنے سر زمین پر نہیں رکھ سکتا۔ آپ دعا کرے اللہ مجھے مرنے سے پہلے توفیق دے کہ میں 1 مرتبہ اپنا سر زمین پر رکھ کر سجدہ کروں۔ آپ اور ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم چاہے تو روزانہ 100 سجدے کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اس کو غنیمت جانو، اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، صحت دی ہے، جوانی ہے، طاقت دی ہے، عبادت میں لگاؤ۔ یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی جو عبادت ہوگی، اس سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری آخرت چمکا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔